بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام انشا گل ہے۔ میں نے آج زہر کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ میں اس وقت ایک لاش کی صورت میں ایک سرد خانے میں پڑی ہوں، کیونکہ دوسرے شہر میں نوکری کرنے والا ہم 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی میری تدفین کے لیے آ رہا ہے، جبکہ 2 بڑی بہنیں بھی شہر سے باہر ہیں، لیکن وہ میرے جنازے پر نہیں آ رہی۔ انہوں نے میری خودکشی کی خبر سن کر خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں، نہ دروازہ کھول رہی ہیں نہ ہی فون اٹھا رہی ہیں۔ میری کہانی میں کوئی نئی بات نہیں۔ 5 بہنوں میں میرا تیسرا نمبر ہے۔ میری شادی ہو چکی تھی، مجھ سے 2 چھوٹی بھی شادی کے انتظار میں تھی کہ ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ شادی کبھی مت کرنا، ورنہ ساری زندگی میری طرح عذاب بن کر گزرے گی۔ میں شوہر کی مار کھا کھا کر تنگ آ گئی تھی۔ وہ رات گئے کام سے جب بھی گھر آتا تھا تو کھانا نہ ملنے پر مارتا، گالیاں دیتا۔ اب بھلا جب وہ سبزی لے کر نہیں دیتا تو میں کیسے بناتی؟ آٹا 10 دن تک گھر نہیں ہوتا تھا۔ وہ عام طور پر کھانے پینے کام کاج میں عیب نکال کر مارتا۔ کبھی مذہب کا دورہ پڑ جاتا، نماز پڑھنے لگتا تو پھر جھگڑے کے لیے نیا جواز کہ میں پردہ ٹھیک سے نہیں کرتی۔ آخر کب تک سہتی؟ اسے کبھی کام ملتا تو خوشی سے چلا جاتا، اور جب نہ ملتا تو اس دن میری شامت آ جاتی۔ وہ بیچارہ بھی حالات سے لڑتا رہتا، کوشش کرتا رہا، لیکن بس شاید میری قسمت ہی ایسی ہی تھی۔ میں ہی بد نصیب تھی جو شادی کر کے اس کے گھر جا کر اس کو مشکل میں ڈال آئی۔ وہ چیخ چیخ کر رشتہ داروں اور دوستوں کو بتاتا رہتا کہ وہ مشکل میں ہے، لیکن اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیتا۔ ہاں، البتہ کہنے والے یہ بات کہنا نہ بھولتے کہ تیری بیوی بد نصیب ہے، جب سے تیرے گھر آئی ہے تیرے نصیب بھی بگڑ گئے ہیں۔ لو، میں اب جا رہی ہوں، شاید اب اس کے نصیب ٹھیک ہو جائیں۔ میری بیٹی، بڑی بیٹی عائشہ مجھے بڑا پیار کرتی ہے، کچھ بھی کھانے لگتی ہے تو آدھی بچا کے میرے لیے رکھ لیتی ہے۔ چھوٹی ہے لیکن سب سمجھتی ہے۔ شام کو جب میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر ہمسائی مجھے اسپتال لانے لگی تھی تو وہ گلی میں کھیل رہی تھی۔ نہ جانے کس نے اسے میرے مرنے کی خبر دے دی اور وہ روتی رہی۔ اب جب میں یہاں سرد خانے میں پڑی ہوں، وہ وہاں گھر میں رو رو کر سو گئی ہے۔ امی بیچاری شوگر کی مریض کو میں نے بہت رلایا۔ پیاری امی، میرا گھر حالات کی وجہ سے نہ بچ سکا، سو اپنی بیٹیوں کو چھوڑے جا رہی ہوں، انہی میں مجھے ڈھونڈ لینا، اور ہاں، ان کا رشتہ دیکھ بھال کر کرنا۔ یہ بھی کسی غیر متواضع اور حالات کے مارے انسان کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنتی رہیں اور بد نصیب ہونے کے طعنے جھیلتی رہیں۔